بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز جو 200 مرتبہ درود پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نور من نور اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی ہم نے خطاؤں میں کمی کوئی نہیں کی، آپ نے عطاؤں میں کمی کوئی نہیں کی۔ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ گرنے کو ہوں روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔
یا نبی خیر الانام، تم پہ کروڑوں سلام، رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صدقہ اپنی آل کا اور سیدی بلال کا، سنوارو سب بگڑے کام، تم پہ کروڑوں سلام۔ آہ پلے زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، کر دو کوئی انتظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں سلام۔ ساری مخلوقات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، ریت کے سب ذرات سے بڑھ کر، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں درود آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات، مالک کائنات ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور اللہ پاک کی پسند کے درود و سلام ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی آخر الزمان، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، زمین و آسمان کے فاصلوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں کی تعداد سے بڑھ کر، مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر، جتنا آج تک درود پڑھا گیا اس کی تعداد سے بڑھ کر، اے اللہ اپنی پسند کے درود و سلام اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرما۔ صلی علی سیدنا محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ ہمیں مساجد سے محبت نصیب فرمائے۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کامل ایمان کی نشانی بیان کی گئی ہے جس کے دل میں مسجد سے محبت ہو، مسجد سے پیار ہو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جامع مسجد کی طرف چلے اس کا ایک قدم ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور دوسرا قدم ایک نیکی لکھوا دیتا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنا، مسجد میں دل کو لگانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں جمع ہونا، یہ سعادت کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فاسعوا، سعی کرتے نا ہم صفا مروہ کے درمیان، سعی تیز چلنا، دوڑنا، یہاں فرمایا فاسعوا، تیز چلو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کسی مسجد کی طرف چلا تو اس کا ایک قدم چلنا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور دوسرا قدم ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جیسے تھوڑا یہ لاک ڈاؤن اور یہ صورت ہوئی نا تو بعض لوگ مسجدوں سے بہت کٹ آف ہو گئے۔ مسجد ایمان والوں کے تسکین کی جگہ ہے، مسجدوں سے دور نہ جاؤ، لیکن سوشل ڈسٹینس، احتیاطیں، یہ ساری اپنی جگہ پر ہیں، مگر مسجدوں کو چھوڑو نا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بے شک تمہیں ہر قدم کے عوض ایک درجہ عطا کیا جاتا ہے جو مسجد کی طرف چل کر آنا ہے۔ اور فرمایا کہ نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ ثواب پانے والا وہ شخص ہے جو زیادہ دور سے نماز کے لیے چل کر آئے، اس کے بعد وہ شخص جو اس سے کم لیکن دوسروں سے زیادہ قدم چلے۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت کے وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھوتا ہے۔ گناہوں کو دھونے والی چیزیں کیا ہیں؟ مشقت کے وقت وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے، اور جو صرف چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی لغو یعنی فضول بات نہ کی جائے، علیین میں لکھا جاتا ہے۔ چاشت کی نماز کے لیے جو چلا، جو نکلا، چاشت کی نماز یہ ہوتی ہے، یہ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع کے 20 منٹ بعد سے لے کر ذہوہ کبریٰ یعنی جس کو عام طور پر زوال کا وقت کہا جاتا ہے، آغاز جب ہوتا ہے، اس کے بیچ میں یہ وقت جب سورج خوب یا وہ چڑھ جاتا ہے تو چاشت کی 2 رکعتیں کم از کم ادا کی جاتی ہے۔ روزی میں برکت کا بہترین وظیفہ کتابوں میں لکھا ہے، چاشت کی نماز ادا کرنا۔ یہ سورج جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو یہ چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے۔ اللہ اللہ، کون ضامن ہے جن کا؟ اللہ ہے۔ کون؟ وہ 3 قسم کے لوگ۔ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں، اگر مر جائیں تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ نے ضمانت لی ہے ان 3 لوگوں کی، زندہ رہیں تو اللہ ان کو رزق دے گا، اگر انتقال کر جائیں تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ پہلا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اللہ اس کا ضامن ہے۔ دوسرا، جو مسجد کی طرف چلے اللہ اس کا ضامن ہے۔ تیسرا، جو اللہ کی راہ میں نکلے اللہ اس کا ضامن ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ۔ آج ہمارے گھروں میں عادت کم ہو گئی ہے سلام کرنے کی، ہم لوگ آتے جاتے گھر میں سلام کو آج رواج نہیں رہا۔ سلام کی عادت ڈالیں۔ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنگ دستی کی شکایت کی کہ میں تنگ دست ہوں، گھر میں تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وظیفہ بتایا جس کا خلاصہ یہ ہے اس روایت کا کہ آپ نے فرمایا جب تو گھر میں داخل ہو تو سلام کر، کوئی ہو یا نہ ہو سلام کر، پھر مجھ پر سلام بھیج، پھر سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ راوی کہتے اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ پاک نے اس کو اتنا رزق عطا کیا کہ پہلے وہ رشتہ داروں کا محتاج ہو گیا تھا، اب اللہ نے اس کو اتنا مالدار کر دیا کہ وہ رشتہ داروں کو بانٹنے والا بن گیا، رشتہ داروں کو بھی بانٹنے والا اتنا مالدار کر دیا اس کو۔ گھر میں داخل ہو سلام کی عادت ڈالے، اونچی آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے داخل ہو، داخل ہوتے سلام کریں، پھر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھے۔ ملا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ روح مصطفیٰ مومنین کے گھروں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ سلام بھیجے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، پھر سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ ایک بار مختصر سورت ہے قل هو اللہ احد، اس سورت کو پڑھ لے، اب اپنا معمول بنا لیں۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے نجات کا ایک وظیفہ بیان کیا ہے۔
تفسیر نعیمی میں یاد پڑتا، مجھے یاد پڑھا تھا میں نے، بلکہ مفتی صاحب نے لکھا ہے وظیفہ، تو آپ نے لکھا کہ سنت فجر اور فرضوں کے درمیان 70 مرتبہ استغفار پڑھے، فجر کی سنت ادا کر کے فرضوں سے پہلے۔ اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا جماعت سے اتنی دیر پہلے سنت ادا کرے کہ 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کا ٹائم بیچ میں مل جائے۔ اس وجہ سے جماعت نہیں چھوڑی جائے گی، اپنا مینیج ایسا کرے سنت ادا کرنے کا، اور گھر میں سنت ادا کرے، یہ بھی لکھا ہے، گھر میں سنت فجر ادا کرے، 70 بار استغفار پڑھے، مسجد محلہ میں شرعی عذر نہ ہو تو وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، پھر جب گھر واپس آئے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں قدم داخل کرے، سلام کرے، آقا کریم علیہ السلام پر سلام بھیجے، سورۃ اخلاص پڑھے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ گھر میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا، رزق میں کبھی تنگی بھی نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بیان کیا، تو فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا اللہ ضامن ہے، گھر میں سلام کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہو کر جو سلام کرے، جو مسجد کی طرف چلے، اللہ کی راہ میں نکلے تو مسجد سے محبت، یہ ہمیں احادیث مبارکہ میں سکھائی گئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے۔ مسجد بنانا بھی ثواب ہے، مسجد کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے ثواب پیش کیے گئے، یہاں تک کہ اس گرد کا ثواب بھی پیش کیا گیا جسے مسلمان مسجد سے نکالتا ہے، اور فرمایا مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، تو میں نے ان میں قرآن کی سورت یا آیت یاد کر کے بھلا دینے سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا۔ یعنی آیت یاد کر کے بھلا دینا، قرآن حفظ بھلا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو حفظ کیا، جو یاد کیا، پڑھتا رہے، یاد کو اپنے دہراتا رہے، اور مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کی خدمت کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حبشی عورت مسجد سے کچرا نکالا کرتی تھی، اور ایک رات اس کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اس کے بارے میں رات ہی کو کیوں نہیں بتایا؟ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکلے اور اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور آپ نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ تشریف لے لیں، اس عورت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی شفقت کا، کرم نوازی کا برتاؤ فرمایا کہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی قبر پر تشریف لا کے آپ نے فرمایا کہ میں اسے مسجد میں گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ مسجد سے پیار، مسجد کی صفائی، مسجد کی خدمت کرنا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی جو روایت ہے، اس میں جب آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو لے کر آپ اس کی قبر پر تشریف لائے، اور فرمایا بے شک یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں، بے شک اللہ نے میرے ان پر نماز پڑھنے کے سبب ان قبروں کو منور فرما دیا، میرے ان پر نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو جو ہے وہ منور کر دے گا اللہ پاک۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔
مسجد سے تکلیف دہ چیز کا نکال دینا، ایک اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مسجد بنانے کا ثواب احادیث مبارکہ میں مشہور حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مسجد بنانے کا، مسجد کو آباد کرنے کا، مسجد کی صفائی کا، مسجد کی خدمت کا، ان کے اجر بیان کیے۔ مسجد کو آباد کرنا، اچھا مسجد صرف خوبصورت ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھا تھا واقعہ کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک بستی میں سے گزرے، تو بستی میں مسجد تھی، تو آپ نے سوچا رات کچھ عبادت بھی کر لوں گا، مسجد میں قیام کیا۔ دیکھا تو رات جب مسجد میں پہنچے تو مسجد میں نہ دیا جلنے کا کوئی انتظام، نہ صفائی، نہ ستھرائی، نہ کوئی وہ مطلب مسجد جیسے جیسے بے آباد پڑی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے ایک طرف اپنی نماز کے لیے جگہ بنائی، صفائی کی، مٹی وغیرہ ہٹائی، تو نماز ادا کر کے کچھ دیر کے لیے کہتے کہ میں نے تہجد پڑھنی تھی، اس سے پہلے میں کچھ دیر کے لیے آنکھ لگا لی۔ جیسے میری آنکھ لگی تو بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ تو میں نے غور کیا کہ مسجد کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ جس طرح اس بستی والوں نے مجھے بے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو بے آباد کر دے۔ وہ بزرگ صبح اٹھے، بستی والوں کے پاس گئے، ان کو نیکی کی دعوت دی، وہ سمجھایا کہ اللہ کے بندو تم لوگ غافل ہوئے پڑے ہو، اور مسجد کو تم لوگوں نے جو ہے وہ بھلا دیا ہے، مسجد تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے، تم نے مسجد کو بے آباد کر دیا، تم مسجد کی طرف آتے نہیں ہو۔ آپ نے نیکی کی دعوت دی، سمجھایا، لوگوں کو ڈرایا، نماز کی دعوت دی، پھر آپ نے سفر پہ جانا تھا، چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا، اس بستی میں سے گزرے، اور جب رات کے وقت مسجد میں پہنچے تو دیکھا تو مسجد میں صاف ستھری خوشبو بھی آ رہی ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی ہے، مطلب مسجد لگ رہا کہ آباد ہے۔ اب آپ جب وہ رات مسجد میں جب نوافل کے بعد ذکر اذکار میں مشغول تھے کہ مسجد کی دیواروں سے پھر آواز آنے لگ گئی، اور کہتے کہ آواز یہ آ رہی تھی کہ یا اللہ جس طرح اس بستی والوں نے مجھے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ صبح آپ نے بستی والوں کو کہا کہ بستی والوں اب مسجد تمہارے لیے آباد کاری کی دعائیں کر رہی ہے، اسی طرح مسجد کو آباد کرو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک وقت تھا کہ کچی مسجدیں ہوتی تھی، پکے نمازی ہوتے تھے، اور آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہو گئے۔ کچھ رمضان میں آتے ہیں، رمضان میں بھی کچھ پہلے چند تراویح میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی دنیا داری میں مصروف، کچھ رمضان میں نماز ادا کرتے ہیں، پھر سارا سال نماز میں نہیں آتے، کچھ جمعے کے دن آتے ہیں، باقی 7 دن نماز کی طرف نہیں آتے۔ یاد رکھیے، مسجد خوبصورت ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتی، مسجد کو رنگ برنگے نقش و نگار والے شیشے لگا دینے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد بہترین ماربل اور قالین بچھا دینے سے آباد نہیں ہوتی، مسجد جو ہے وہ بہترین اے سی لگا دینے سے آباد نہیں ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے سجدوں کے ساتھ، مسجد آباد ہوتی ہے تلاوت قرآن کے ساتھ، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ کی یاد کے ساتھ۔ مسجدوں کو آباد کیجئے۔ ہاں مسجد بہترین خوبصورت ترین عمارت ہونی چاہیے، اپنی پوری بستی میں سب سے خوبصورت عمارت وہ ہو جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے، یعنی مسجد میں بہترین ماربل بھی لگاؤ، خوبصورت ٹائل بھی لگاؤ، بہترین انتظام بھی کرو، پنکھے بھی اچھے لگاؤ، اے سی بھی لگاؤ تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو۔ ان کی منع نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کریں، مگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے ان خوبصورت ماربل اور ٹائل لگا دینے سے اور بہترین اے سی اور پنکھے لگا دینے سے
ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں, ان کو مسجد کی طرف بلائیں, مسجد کو سجدوں سے آباد کریں, تلاوت قرآن کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, درس و بیان کا سلسلہ ہوتا رہے. مسجد آباد ہے اللہ کی یاد کے ساتھ, مسجد آباد ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ, مسجد آباد ہے تلاوت قرآن کے ساتھ, مسجد آباد ہے نعت رسول پاک کے ساتھ, مسجد آباد ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ, مسجد آباد ہے نیکی کی دعوت والے کاموں کے ساتھ, مسجد آباد ہے جب وہ درس و بیان کے ساتھ, مسجد آباد ہے جب سجدے ہو رہے ہو, نوافل پڑھے جا رہے ہو, جماعت نمازیں ادا کی جا رہی ہو اور اللہ کی یاد ہو رہی ہو, مسجد آباد ہے. اور جو مسجد آباد کرتا ہے, جس کو دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے. کیونکہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر. یعنی مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے, اسے اطمینان ملتا ہے, اس کا دل باہر جانے کو نہیں کرتا, وہ مسجد میں سکون پاتا ہے, اطمینان پاتا ہے, راحت پاتا ہے, اس کا دل مسجد میں لگتا ہے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہو گئی, جب سے یہ میڈیا کا دور آیا ہے, جب سے موبائل کا دور آیا ہے, جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا ہے, نماز ادا کر کے ایسے جلدی سے موبائل نکالتے ہیں جیسے اس میں قبولیت کا میسج آنا ہے. نماز سلام پھرتے سب سے پہلے موبائل نکال کے دیکھیں گے نیا میسج کون سا آ گیا. اتنا موبائل میں انہماک ہو گیا کہ مسجد کے اندر نماز کے بعد کچھ دیر ذکر الہی, کچھ دیر آیت الکرسی پڑھ کے, درود پاک پڑھ کے اطمینان سے دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملا, اور کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا, اگلی نماز کے لیے انتظار کرنا. جب کوئی اہم مصروفیت باہر نہیں ہے تو مسجد میں بیٹھا رہے, مسجد میں اپنے آپ کو دل لگا کے رکھے, مسجد میں تلاوت کرتا رہے, ذکر کرتا رہے, دعائیں مانگتا رہے. ایک روایت میں نے پڑھا تھا کہ مسجد میں جتنی دیر کوئی بیٹھتا ہے, جتنے وہ سانس لیتا ہے, ہر سانس کے بدلے اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. مسجد میں دل لگائیں, مسجد میں دل لگائیں, اور مسجدوں کو آباد کرنا, مسجدوں کو تعمیر کرنا, مسجدوں کی خدمت کرنا, یہ سعادت کا کام ہے. ایک روایت میں صحیح بخاری شریف میں مشہور حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت بشر بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم ایک مسجد بنا رہے تھے کہ حضرت واقدہ بن اسقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور سلام کیا. پھر فرمایا کہ میں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر گھر بنائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو حلال مال سے مسجد بنائے گا, اللہ پاک اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. اور ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن کے مرنے کے بعد, after the death of a مومن, اس کے کام آنے والے اعمال کا ذکر ہونے لگا. مومن کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال اور نیکیوں میں سے جو کچھ اس سے پہنچتا رہتا ہے, ان میں سے ایک تو وہ علم ہے جسے اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا, وہ نیک اولاد ہے جسے اس نے چھوڑا, وہ مصحف جسے ترکہ میں چھوڑا, یا مسجد بنوائی, یا نہر جاری کر دی, یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے ایسا صدقہ دیا جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. مسجد جو بنوائی نا, اب لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے, اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے, تلاوت قرآن کرتے رہیں گے, نیکیاں کرتے رہیں گے, اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اب یہ فیضان مدینہ مسجد ہے, اب اس کو 25 سال کم و بیش ہو گئے. تو اب جن لوگوں نے اس میں خریداری, جگہ کے خریداری یا ڈونیشن میں ساتھ دیا ہوگا,
جنہوں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے کوشش کی ہوگی، جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کو بنایا، بنوایا، پھر اس کو آباد کرنے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ اتنے اہتمام و انتظام کیے، تو یہ ان میں سے کچھ اسلامی بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. جیسے ہمارے حاجی خالد ایک دم مجھے یاد آئے، ان کا انتقال ہو گیا. غلام غوث بھائی ہمارے انتقال ہو گیا، اور بھی گجرات کے کئی اسلامی بھائی جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا ان کا انتقال ہو گیا. اب جنہوں نے مسجد بنانے میں حصہ لیا ہوتا ہے نا، اب نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہے ہیں. آج کل لاک ڈاؤن میں تو اجتماع خیر نہیں ہو رہا، لیکن اجتماع ہوتے ہیں. یہاں پر جب اجتماع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، درس و بیان ہوتا ہے، مختلف کورسز ہوتے رہتے ہیں، قرآن سکھانے کا، فرض علوم سکھانے کا، یا کورسز ہوتے رہتے ہیں. جتنے اجر کے کام ہو رہے ہیں، مسجد بنوانے والوں کو ان کی قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. ہمارے حاجی افضل بھی یاد آئے، گجرات کے کچھ اسلامی بھائیوں کو جن کو میں مطلب تذکرہ یا یاد یا ملاقاتیں، حاجی خالد سے تو ملاقات بھی ہماری رہی ہے، اور غلام غوث بھائی سے بھی ملاقاتیں رہی، اور بھی اسلامی بھائی ماشاءاللہ جنہوں نے کوشش کی، اور جو چہرے نظر آ رہے ہیں جو کام کیا، اب داڑیاں سفید ہو گئی ہیں. اب یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ مسجدیں قائم رہیں گی، یہ مسجدیں قائم رہیں گی. ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کچھ لوگ پل صراط کے قریب رو رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے فرمائیں گے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ کہیں گے پل صراط کی جب وہ باریکی اور اس کا خوف اور دہشت سے ہم ڈر رہے ہیں. اتنا مشکل، نیچے آگ اور آنکڑے اور اتنا باریک اور اتنا جو ہے وہ اندھیرا اور خوف، تو پل صراط کی دہشت سے ڈر رہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے فرمائیں گے تم دنیا میں دریا کیسے پار کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم کشتی میں بیٹھ کے دریا پار کر لیتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اب بھی پل صراط کو ایسے پار کر لو. وہ کہیں گے کیسے؟ تو فرمایا گیا کہ پھر ان مسجدوں کو لایا جائے گا جن میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ان مسجدوں کو لایا جائے گا. یہ مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے، مسجدیں انہیں پل صراط سے پار جنت کی طرف لے جائیں گے. مسجد کی محبت ضائع نہیں جائے گی، مسجد پہ خرچ ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. جو مسجد پہ خرچ کیا، فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. اور صدقے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھاتا ہے. یعنی عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے. صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وترفع بك السوء. فرمایا بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کر دیتا ہے. یعنی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. یعنی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، بلا کو صدقہ روک دیتا ہے. بلائیں اترتی ہیں، صدقہ ٹال دیتا ہے. برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں. صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، آفتوں سے بچا لیتا ہے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے. پر میں اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. اور صدقے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. یعنی صدقہ دینے والا یا 10 گنا 70 گنا 700 گنا نہیں، اضعافا کثیرا، بہت گنا بڑھانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اور جب 700 گنا کی مثال دی تو اللہ نے 700 گنا کی مثال دے کے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے
اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو، فرمایا صدقہ جب کوئی بندہ دیتا ہے تو جسے دیتا اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس صدقے کو اللہ پاک اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ پاک اس صدقے کو بڑھاتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک لقمے برابر یا کھجور برابر صدقے کو اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھ کر صحابہ کو سنائی، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں کہ صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے، اس پر قرآن کی آیت بھی ہے، اور آپ نے وہ آیت پڑھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ لہذا آئیے ہم بھی نیت کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو مسجد پہ خرچ کرنا ہے، جو نیکی کی کاموں میں خرچ کرنا ہے، صدقہ کا دینا ہے، یہ کئی گنا بڑھ کے مال آ بھی جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ مسجد بنانے میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں ان سب کو اللہ پاک مسجد کی تعمیر کا وہ ثواب جس میں فرمایا کہ جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنایا جائے گا، اس میں اللہ پاک ان کو شامل فرما دیتا ہے۔ تو جتنے لوگ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی الحمدللہ مسجدوں سے پیار کریں، مسجدوں سے محبت کریں اور مسجد پر خرچ کریں۔ یہ مجھے جیسے آج آیا تو بتایا کہ الحمدللہ ہمارا فیضان مدینہ گجرات اس کی تعمیر کا سلسلہ عرصے سے جاری الحمدللہ ہے۔ مدرسہ ساتھ بنا، جامعہ بنا، آج مدرسۃ المدینہ آن لائن کی پاکستان کی سب سے بڑی برانچ کا یہاں افتتاح ہو رہا ہے گجرات میں۔ سب سے بڑی برانچ اب تک کی جو وہ آن لائن مدرسۃ المدینہ کے لیے یہاں سے بیٹھ کے ہمارے قاری صاحبان دن میں قاریہ باجیاں یہ انشاءاللہ UK، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ، دنیا کے دیگر ملکوں، شہروں میں بسنے والے بچے بچیوں کو یہاں سے قرآن پڑھائیں گے، یہاں سے درس نظامی کروائیں گے، یہاں سے آن لائن ان کو فرض علوم کورس کروائیں گے، اور آج یہ بہت بڑی سعادت گجرات کے حصے میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ اور یہ انجینئرز اور کنسٹرکشن کے ماہرین کے ساتھ کچھ مشاورت کے بعد یہ جو ہے وہ فیضان مدینہ مسجد کی یا وہ اس کے کہہ لیں کہ بلڈنگ کے تحفظ اور اس کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ اہم پلرز جو ہے نا وہ سپورٹنگ پلرز دینے کا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، یعنی مسجد کی جو ہے وہ عمارت کو سپورٹنگ پلرز دینے کا، اور اس کو چونکہ وقت آتا ہے اور زمین، مٹی، اس کے تجزیے، جائزہ اور اس ساری چیزوں کے بعد اب یہ کہ مزید اس کی تعمیرات اور سپورٹنگ پلرز دینے کے لیے کم و بیش 25 لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹ آیا ہے۔ اور یہ الحمدللہ عز و جل جس کو اللہ پاک یہ سعادت عطا کر دے کہ وہ ایک ہی بندہ اپنے ذمہ لے لے کہ یار اس مسجد کی جتنی بھی تعمیرات کا کام اب ہو رہا ہے نا تو انشاءاللہ میں کروا دوں گا، وہ ایکاش، ورنہ 25 لوگ لے لیں اپنے ذمہ آسانی کے ساتھ 1-1 لاکھ روپے کر کے کہ ہم مسجد کے جو تعمیرات کا کام ہونا ہے، سپورٹنگ پلرز آنے ہیں، اور کنسٹرکشن کے کام ہیں، تو اس کی تعمیر مکمل ہو جائے، یعنی اس کی تکمیل کے لیے یوں سمجھے کہ اب ہمیں آخری یہ 25 لاکھ روپے مزید درکار ہیں۔ اللہ کرے گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ مل جل کر لیں گے، اللہ پاک ہمت دے۔ کوئی ایسا ہو کہ اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے، والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے، بلکہ میں پرسوں پڑھ رہا تھا، کچھ دن پہلے بھی ہالینڈ میں میرا اصالِ ثواب اجتماع تھا نیٹ کے ذریعے، اس میں ایک روایت سامنے آئی کہ بندہ جو بھی نیکی کرے نا اس کو اپنے ماں باپ کے نام کر دے، وہ قبول بھی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے ماں باپ کو بھی وہ اجر عطا کر دیتا ہے اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ کیسا نفع ہے، جو بھی اس نیکی کا کام کرے نا اپنے ماں باپ کے نام کا کر دیں، ماں باپ کو بھی ثواب مل جائے گا اور نیکی کرنے والے کی نیکی میں بھی کمی کوئی نہیں آئے گی۔ تو اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، کوشش کریں، ساتھ دیں، ہمت کریں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا قطات، ایک چڑیا، چھوٹا سا پرندہ، قطات پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کسی نے مسجد بنا دی نا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے گا۔ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات، اس طرح کی روایات کی شرح میں لکھا ہے کہ ایک عید بھی مسجد میں جس نے حصہ شامل کر لیا نا تو وہ مسجد کی تعمیر کے حصے میں شامل ہو گیا۔
اللہ پاک ہمت دے۔ تو یہ بتایا گیا کہ کنسٹرکشن کا کچھ کام ہے، اس کے لیے 25 لاکھ روپے درکار ہیں۔ کوشش کر کے ایک ہی فرد اپنے خاندان کے 4-5 افراد سے مل کے لے لے، 5 افراد دے لیں، 25 افراد دے لیں، کر لیجئے گا۔ اللہ آپ کو جزا بھی دے، برکت بھی دے، قبول بھی فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔